بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، عزیز القدر ساتھیو، اللہ رب العزت دا کروڑا احسان عظیم ہے کہ اس مالک نے توانو تے مینوں زندگی دے اندر ایک بار پھر اے مبارک عظمت و شان والا سعیدیت و مکرمیت والا مہینہ عطا فرمایا، اور یہ بڑا عظیم اور پیارا اور مبارک مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے چ نیکی ایک کرو، عام دنہ چ من جا بالحسنات فلہ عشر امثالها، ایک نیکی دا بدلہ اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماندا ہے، پر اس مبارک مہینے دے اندر ایک دا بدلہ 70 تو 700 تو اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکیاں عطا فرما دے۔ اس مبارک مہینے دی 3 تاریخ نو خاتون جنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دا انتقال، آپ دا وصال با کمال ہویا۔ 17 حضرت عائشہ پاک حضرت خدیجہ پاک دے اس مبارک مہینے چ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال مبارک بھی اس مبارک مہینے چ ہویا، اور سب تو بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے دے اندر توانو تے مینوں اے پیارا پاکستان عطا فرمایا، اور اللہ دے حبیب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے دے اندر ایک ایسی مبارک رات ہے کہ جو 1000 مہینے دی عبادت نالوں بہتر ہے۔ یعنی یہ سارے مقام، ساری عظمتاں، سارے فضائل اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے دے اندر توانو تے مینوں عطا فرمائے، اور اس واسطے سانو حکم فرمایا کہ ایمان والو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے۔ صرف اللہ نے اس آیت شریفہ دے اندر 3 گلاں، پہلی فرضیت دا اعلان، دوسرا فرمایا کہ تواڈے تو پہلے لوگاں تے بھی روزے فرض ہیں، صرف مشقت، اے تکلیف، اے بھوک پیاس، اے نفسانی خواہشات تے تسی کنٹرول نہیں کردے، اے تکلیف تسی برداشت نہیں کردے، بلکہ پہلیاں قوماں بھی روزے رکھ دیاں سن۔ اور تیسری بات کہ اگر بھوکا پیاسا رہن نال مولا پھر کی ہوئے گا، تو اللہ رب العزت فرمایا لعلکم تتقون، بھوکا اور پیاسا روزہ رکھن دا مقصد ہے کہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تانوں اللہ رب العزت دا قرب نصیب ہو جائے۔ کیونکہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان دے 2 دشمن پیدا فرمائے، ایک باہر دا دشمن، ایک اندر دا دشمن، یعنی شیطان باہر دا دشمن اور اندر دا دشمن انسان دا نفس ہے۔ یعنی کلا انسان 2 دشمناں نال او دا مقابلہ ہوندا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینہ عطا فرمایا، فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجہنم وسلسلۃ الشیاطین۔ اللہ رب العزت دے محبوب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو ہی رمضان شریف دا مہینہ داخل ہوندا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت دے دروازے کھول دیندا ہے اور جہنم دے دروازے بند کیتے جاندے ہیں اور شیطان نو قید کیتا جاتا ہے۔ یعنی اس مبارک مہینے دی عظمت اور برکت دے نال ساڈا ایک شیطان قید دے اندر ہے۔ اس دی وجہ یہ کہ تائیں مسجداں الحمدللہ نمازیاں نال بھریاں ہوئیاں نے، کیونکہ باہر دا دشمن ساڈا قید دے اندر ہے۔ اگر بازار گرم نے تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ نفس ساڈا جڑا ہے وہ آزاد ہے۔ تو دوستو ہن تسی میں ایک دشمن دا مقابلہ کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ نفس، جان بھی ایک دشمن بھی ایک۔ تو جدو اسی باہر والا دشمن ساڈا قید ہے، اندر والا آزاد ہے، تو نفس مردہ نہیں۔ امام جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے نفس مردہ نہیں، ہاں اس کو زیر کیتا جا سکتا ہے، دا مقابلہ کیتا جا سکتا ہے۔ کس طرح؟ جدو تواڈے کولو 3 ہتھیار 3 اسلحے ہون گے، پھر شیطان جو نفس ہے زیر ہو جائے گا۔ آپ فرماندے نے پہلا تواڈے کول کی ہوئے؟ فرمایا خنجر خاموشی او، فرمایا کہ پہلا ہتھیار ہے کہ تسی خاموشی اختیار کرو، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من سمت نجا، فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو دوستو سب تو زیادہ انسان اپنے آزاد غور کرے، اکھاں بھی گناہ کر دی نے، زبان بھی گناہ کر دی، کان بھی گناہ کر دیں، ہاتھ پیر، لیکن سب تو زیادہ کثرت جو گناہ کرن والی چیز ہے وہ زبان ہے۔ تو اللہ دے حبیب نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ خاموشی، حضور نے فرمایا جو تواڈے 2 جبڑوں دے درمیان ہے
اس دی ضمانت دیو، اور جو دو ٹانگاں دے درمیان تواڈی پارسائی والی جگہ ہے شرمگاہ، فرمایا دو چیزاں دی ضمانت تسی دیو، میں محمد تواڈی جنت دا ضامن ہو گیا، جنت دی ضمانت میں دیاں گا۔ ایک زبان دی ضمانت دیو کہ نفوش کلام بد کلامی دے اندر کچھ ایسی لغویات نہیں بکو گے جی دی وجہ نال تواڈا نقصان ہوے دنیا اور آخرت دا، اور اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرو گے۔ دو چیزاں دا ضمانت جو اللہ نے زبان دند باروں لگائے، اندر زبان رکھی، اینو جنگلا باروں دنداں دا لگا دیتا اور اندر زبان نو قید کر دیتا، لیکن دے باوجود لغویات بول دی، جھوٹ بول دی، غیبت کر دی ہے، اور پھر روزے دے اندر جھوٹ غیبت بولنا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑی چیزاں دا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ غیبت جھوٹ یہ عام دنوں دے اندر بھی حرام ہے، لیکن جو روزے دے اندر جھوٹ غیبت کرے گا سوائے بھوک اور پیاس نو کچھ اجر نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے دا اتنا بڑا مقام ہے کہ جائز چیزاں بھی انسان واسطے ناجائز ہو جاتی ہیں، کھانا پینا عام دنوں جائز ہے لیکن روزے دے اندر ناجائز ہے، بیوی انسان واسطے حلال ہے پر روزے دی حالت دے اندر بیوی بندے تے حرام ہے، یعنی جو جائز سن او ناجائز کام کر دیتے گئے، او جائز نہیں، تو ناجائز کام اگر روزے دی حالت بندہ کرے گا بھوک پیاس دے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تو عرض کر رہا سا ایک ساڈا دشمن قید وچ حضرت امام جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماؤ تانوں ایک ایسی عظیم ہستی دی بارگاہ لے چلاں جڑے اس چیز دے کاریگر نے جنہاں کو اے شعبہ ہے۔ حضرت شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے ہیں کہ انسان کو تین نسلیں ہون تے پھر شیطان اس نفس نو بندہ زیر کر سکتا ہے۔ شیطان قید ہے، نفس آزاد ہے، اس کو زیر کس طرح کیتا جا سکتا ہے؟ آپ فرماندے ہیں خنجر خاموشی او، شمشیر جو او، تنہائی نیزہ تنہائی او۔ آپ فرماندے ہیں کہ انسان کو خاموشی دا خنجر ہوئے اور بھوک دی تلوار ہوئے، اور فرماندے ہیں کہ تنہائی دا نیزہ ہوئے۔ اس واسطے حضرت شاہ نقش بند رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ فقیر دے تین مقام نے، تین جگہ بڑیاں پسند نے فقیر نو، مسجد اللہ دا گھر پسند ہے، یا فقیر رب دے گھر وچ بیٹھنا پسند کردا ہے، یا کسی مرد درویش دی صحبت وچ رہنا پسند کردا ہے، یا پھر تنہائی پسند کردا ہے، اور چوتھی چیز فقیر واسطے ہلاکت دی جگہ ہے۔ تو پتہ چلیا کہ جدوں یہ تین چیزاں ہون گیاں نفس زیر ہوئے گا، پھر باہر والے چور نو شیطان نو نفس اندر دعوت نہیں دے گا، کیونکہ اگر کوئی چوری کوئی ایسا مسئلہ بن جائے، چار بندے کٹھے ہو کے پنچایت کی جائے اندر، یار کوئی اندر دا بھیتی ہے، کوئی اندر دا بندہ ہے، تو اندر نفس ہے شیطان نو دعوت دیندا ہے، لیکن جدو یہ کمزور ہوئے گا پھر یہ دعوت شیطان نو نہیں دے سکے گا، جدی وجہ نال ساڈا شیطان نال بھی مقابلہ ہو جائے گا اور نفس نو بھی اسی زیر کران گے جدو اس دی بات نہیں مننا گے۔ اس واسطے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ نفس نے خواہش کا اظہار کیتا، کہنے لگا کبھی گوشت بھی کھا لیا کرو۔ آپ بازار تشریف لے گئے، ایک پاؤ گوشت لیا اور لے کے چلے، کسائی نے پیچھے آدمی بھیج دیتا، پتہ کرو گوشت کھاندے نہیں۔ جدو آپ کے پیچھے آدمی چلا گیا، آپ نے اس گوشت کا شاپر کھولیا، سنگن تو بعد آپ نے گوشت صدقہ کر کے نفس نے فرمایا تیرے واسطے اتنا ہی کافی ہے۔ تو پتہ چلیا کہ نفس کا کس طرح مقابلہ کیتا جا سکتا ہے۔ نفس آزاد ہے، شیطان قید وچ ہے، تو اسی بآسانی انہاں دونوں دا مقابلہ کر سکنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان تواڈے تے روزے مسلمانوں فرض کیتے گئے ایمان والو، اور تواڈے تو پہلے بھی فرض ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ پرہیز و واض و نصیحت ہے، اللہ تانوں مینوں دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس مبارک مہینے دے فیوز و برکات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں دے تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مبارک مہینہ تانوں مینوں اللہ زندگی چ بار بار نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔